بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسباب العلم وواصفه تجلى بها المذکور لمن قامت هي به ای یتضح ویظہر ما یذکر جی ويمكن ان يعبر عنه موجودا كان او معدوما ويشمل ادراک الحواس وادراک العقل من تصورات وتصدیقات الیقینیۃ وغیر الیقینیۃ۔ بس غیر الیقینیت کیسے؟ تو ٹھیک پڑھیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن کو دیکھیں۔ واسباب العلم للخلق ثلاثۃ، مخلوق کے لیے علم کے اسباب ہیں تین: حواس سے سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ حواس سے سلیمہ بھی علم کا سبب ہے، خبر صادق بھی علم کا سبب ہے، اور عقل بھی علم کا سبب ہے۔ اس بارے میں مزید وضاحت آگے چل کے آتی ہے، وہاں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر علم کے بارے میں شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم بھی فی الحال اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، یہ قضیہ موجبہ جس کی معرفت محمول اور موضوع دونوں کی معرفت پر موقوف۔ تو موضوع ہے مرکب اضافی اسباب العلم، مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک پر موقوف۔ تو مضاف ہے سبب، تو یہ نظری نہیں تھا، اس لیے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں تھی، اس کی وضاحت نہیں کی۔ مضاف الیہ نظری تھا، اس لیے اس کی وضاحت کی۔ بات ہے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ یہ ارتباط کے لیے ربط کی تقریر جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، استاد العلماء قبلہ علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اسے ربط کی تقریر کہا کرتے تھے۔ تو آپ اس کو ربط کی تقریر کہیں، وہ یوں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، علم کے اسباب، مخلوق کے لیے علم کے اسباب ہیں تین۔ تو اب یہ قضیہ موجبہ ہے، اور قضیہ موجبہ کی معرفت محمول اور موضوع دونوں کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے۔ ان میں سے جو نظری ہوگا اس کی وضاحت کی حاجت ہوگی۔ تو یہاں پر جو موضوع ہے وہ مرکب اضافی ہے، اسباب العلم مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے۔ تو مضاف ہے، اسباب جو جمع ہے سبب کی، چونکہ واضح تھا اس لیے اس کی تعریف کی حاجت نہ پڑی، اس کی وضاحت کی حاجت نہ پڑی۔ رہی بات مضاف الیہ کی، تو مضاف العلم یہ نظری تھا، اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ صفۃ الی آخرہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی۔ اب ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسباب العلم، شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہو صفۃ یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے مذکور اس شخص کے لیے واضح ہو جائے جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے۔ تو جو ہے یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیں، وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ، وہ صفت ہے جس کے سبب سے مذکور اس شخص کے لیے واضح ہو جائے جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ صفت ہے جس کے سبب سے مذکور اس شخص کے لیے، اس ذات کے لیے واضح ہو جائے جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ توجہ رکھیں کہ اس تعریف کی وضاحت سے پہلے آپ یہ سوال جو آپ کر سکتے ہیں کہ اب تک تو ہم حصول صورت شیعی پڑھتے رہے، یہاں پر انہوں نے تبدیل کر کے ہوا صفۃ یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، یہ تبدیل کر دیا ہے۔ بھئی اب تک کی جو ہماری تعلیم ہے اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اب تک جو ہم نے معلومات حاصل کی تھی، کہاں سے لے کر وہ جناب والا مجموع منطق سے لے کر صغرا اوسط کبرا، جس نے اگر عیسیٰ گوجی میں تو تعریف نہیں ہے علم کی، باقی اور کچھ رسائل ہیں اس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں مجموع منطق کے اندر، وہ اس کے بعد آپ نے اگر مختلف یہ جو تلخیص المنطق یا تعلیم المنطق پڑھائی جاتی ہیں، اگر یہ آپ نے پڑھی ہوں، مرقات ہے، شرح تہذیب ہے، اور جناب قطبی ہے، اور اس کے بعد سلم العلوم ہے، وہاں تک چلتے
چلتے ہم یہ پڑھتے رہے حصول و صورت شیء یا صورت الحاصلۃ ہو یا الاضافۃ الحاصلۃ وغیرہ، ہم یہ پڑھتے رہے. اب یہ سارے کا سارا انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے کیا کر دیا، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت، یہ بھی بالکل تبدیل ہے. نہ اصول صورت ہے، نہ صورت الحاصلہ ہے، نہیں سمجھے، نہ حاضر عند المدرک ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے. حاصل جواب یہ کہ یہ اصطلاحات کا فرق ہے. وہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ مناطق اور فلاسفہ کی بیان کردہ تعریفات ہے. سمجھے بات کو؟ تو حصول صورت ہو یا صورت الحاصلہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری اصطلاحات ہیں مناطق فلاسفہ کی. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب یہ مناطق فلاسفہ کی اصطلاحات ہیں تو یہ کتاب علم کلام میں، تو ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ بھئی یہ مناطق فلاسفہ کی اصطلاحات بیان کریں، بلکہ یہ بیان کر بھی نہیں سکتے. ان پہ یہ لازم ہے کہ اپنی اصطلاح کا اظہار کریں، اپنی اصطلاح کو واضح کریں. تو متکلمین کی اصطلاح یہ ہے کہ مطلب تعریف متکلمین کے نزدیک میں مختلف ہے، لیکن یہ جو تعریف ہے یہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے. صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، صفت یتجلی بها المذکور بسبب یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ. قامت میں یہ ضمیر کا مطلب وہ صفت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ معنی اس کے بتایا کہ علم وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے، جس کے سبب سے مذکور اس شخص کے لیے واضح ہو جائے جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ اعتراض کا جواب دے دیا. اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف. تو جو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے سوال جواب کی صورت میں، اس کی وضاحت کرتے معنی کریں. اور وہ کیا؟ علم. ٹھیک ہے، وہ صفت ہے جس کے ذریعے واضح ہو مذکور اس شخص کے لیے کہ قائم ہے وہ صفت اس شخص کے ساتھ. قامت میں یہ ضمیر کا مرجع وہ صفت ہے، اور بعد والا جو ہی ہے اس کی تاکید کے لیے لایا ہے. توجہ ہے؟ تاکید کے لیے کیوں لایا ہے؟ اس لیے کہ عمومی طور پر جو ضمائر ہوتی ہیں صلہ کی، ان کا مرجع موصول ہوتا ہے، وہ بالخصوص ضمائر مرفوعہ. بات ہے ہی ذہن میں. تو اس لحاظ سے قامت کا مرجع تو یہ من ہونا چاہیے. قامت کا مرجع من ہوگا تو کئی خرابیاں. اول تو یہ ہوگا من مذکر ہے، قامت مؤنث ہے، قامت میں یہ ضمیر کا مرجع، یہ ضمیر مؤنث ہے. دوسرا یہ کہ من تو قائم ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ، وہ شخص تو کسی کے ساتھ قائم ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے شارح نے کیا کیا، وہ مطلب اس ضمیر کی تاکید لائی گئی اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس ضمیر کا مرجع وہ نہیں ہے جو معروف ہے، بلکہ کچھ اور ہے. اور وہ کیا؟ وہ صفت ہے. سمجھے بات کو؟ جیسے صفت قائم ہے بہی جاری علی من ہوا لہو اور جاری علی غیر من ہوا لہو، اس میں فرق کرنے کے لیے ضمیر کی تاکید کر دی جاتی ہے. تو یہاں پر آپ اس درجے میں لے ہیں جاری علی غیر من ہوا لہو. اصطلاحی طور پر تو وہ ساری تعریف اس پہ صادق نہیں ہے کہ جاری علی غیر من ہوا لہو کی، لیکن یہ کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ضمیر کا مرجع موصول نہیں کوئی اور ہے، اس پہ تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پانی پلانا. اس پر تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے ضمیر کی تاکید کی ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. مزید آپ یہ سمجھے، انہوں نے کہا کہ صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، وہ صفت ہے کہ مذکور اس کے سبب سے، اس کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے. کس کے لیے؟ لمن قامت ہی بہ، اس کے لیے واضح ہوگا جس کے ساتھ یہ قائم ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے، ظاہر ہے یہ اتضاح اور ظہور کا باعث ہوگا اسی کے لیے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے. اگر اس کے ساتھ یہ صفت قائم نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ اتضاح اور ظہور کا باعث بھی نہیں بنے گا. یہ بالکل بدیہی بات ہے، اجلا بدیہیات سے. بات سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا. اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو تعریف منقول ہے وہ ہے یتجلی بها المذکور. ٹھیک ہے نا؟ یتجلی بها المذکور. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ تجلی کی معنی بیان کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے. اتضاح اور ظہور، کیا؟ اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے. سمجھے؟ معنی کریں یعنی واضح ہو اور ظاہر ہو وہ جو ذکر کیا جاتا ہے. توجہ ہے؟ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا یتجلی بها المذکور، جس کے ذریعے مذکور متجلی ہوتا ہے،
جس کے ذریعے مذکور جلدی ہوتا ہے۔ متجلی ہوتا ہے۔ یہاں سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں مذکور یہ ذکر سے ہے یا ذکر سے ہے؟ مذکور ذکر سے ہے یا ذکر سے ہے؟ اگر آپ کہیں مذکور ذکر سے ہے، ذہن میں رکھیں ذکر ہے ذکر قلبی، ٹھیک ہے نا، اور ذکر ہے ذکر لسانی۔ ذکر میں اور ذکر میں فرق یہ ہے کہ ذکر ہے ذکر قلبی اور ذکر ہے ذکر لسانی۔ تو آپ نے کہا نا واہو یتجلی بہ المذکور الذی ذکر الذی یذکر بالقلب او باللسان۔ سوال یہ ہے، اگر آپ کہیں کہ اس کا مطلب ہے یذکر بالقلب، جو دل سے جس کا ذکر ہوتا ہے، توجہ ہے، یہ مراد لیں تو اس پر اعتراض ہے۔ وہ کیا؟ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ جو ذکر قلبی ہے یہی علم ہے، سمجھ رہے ہو؟ ذکر قلبی کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ جب ذکر قلبی علم ہے تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو دور لازم آئے گا، وہ صفت یتجلی بہ المذکور یعنی المعلوم، ٹھیک ہے نا۔ جب ذکر ہو گیا علم تو مذکور ہو گیا معلوم، ایسا نہیں ہے؟ تو یتجلی بہ المعلوم ہو، ٹھیک ہے، عکس المحدود فی الحد۔ اب آپ کا جو معرف ہے وہ علم ہے اور تعریف میں پھر علم مذکور ہے، بھلے معلوم کی ضمن میں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی، تو اگر یہ ذکر سے ہے تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ تو علم ہی ہے ذکر قلبی، تو لہٰذا اب اخذ المحدود فی الحد بن جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ جسے آپ دور کا نام دیتے ہیں دور بن جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ذکر لسانی ہے، کیا ہے؟ یعنی ذکر سے ہے، اگر ذکر سے تو پھر ذکر لسانی ہوا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ذکر لسانی۔ جب آپ نے کہا اس سے مراد ہے ذکر لسانی، توجہ رکھیے گا آپ کہ اب تعریف جامع نہیں ہوگی۔ کیسے؟ اس لیے کہ ما یوز کرو یتجلی بہا ما یوز کرو، جو ذکر کیا جاتا ہے، اب وہ امر جس کا ذکر لسانی نہیں ہوا، اب تک بالکل نہیں ہوا، جس کا ذکر لسانی تاحال نہیں ہوا، اس کو تعریف شامل نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے، دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ اعتراض یہ کہ المذکور جو ہے یہ ذکر سے ہے یا ذکر سے ہے؟ اگر ذکر سے ہو تو مراد ذکر قلبی ہے، ذکر سے ہو تو ذکر لسانی ہے۔ جو بھی آپ جس سے بھی آپ اس کو مشتق مانیں، اس پر اعتراض وارد ہوگا۔ غور کریے، اگر یہ ذکر سے ہو تو اعتراض کیا ہے؟ ذکر قلبی کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے علم۔ جب ذکر قلبی ہے علم تو مذکور ہو گیا معلوم، یتجلی بہ المعلوم والعلم ما یتجلی بہ المعلوم ہو۔ سمجھے بات کو؟ تو اخذ المحدود فی الحد، تعریف کے اندر آپ نے اس چیز کو ذکر کیا جو معرف ہے، دور لازم آئے گا۔ اعتراض سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ذکر سے مراد ذکر لسانی کا ارادہ کریں، ذکر لسانی مراد لیں، تو اب تعریف جامع لجمیع الافراد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب یہ ہوگا کہ ما یوز کرو جو ذکر کیا جاتا ہے، یا ما ذکر جو ذکر کیا گیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو جو ذکر کیا جاتا ہے یا جو ذکر کیا گیا، تو اب اعتراض یہ ہے کہ وہ امور جن کا تاحال ذکر نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے تا قیامت ان کو ذکر کیے ہی نہ جائے، کیا وہ ان کو جاننے کا نام علم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا؟ ان کی تجلی، ان کا انکشاف اور ان کا ظہور و اتضاح، وہ علم کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ یقیناً کہلائے گا۔ جب کہلائے گا تو تعریف آپ کی اس کو شامل نہیں ہے۔ اعتراض آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتراض ہے، ذہن میں رکھے، پہلی شق کا ارادہ کر کے بھی جواب دیا گیا ہے۔ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مقاصد وغیرہ میں پہلی شق کو اختیار کیا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور جواب یہ دیا ہے کہ بات یہ کہ یہ جو ہے نا وہ دور نہیں ہے، یہ جو لفظ ہے یہ عام ہے، ذکر قلبی عام ہے، اور یہاں پر جو علم مذکور ہے یہ خاص ہے۔
بات ہے ہی ذہن میں. آپ ذہن میں رکھیں جمہور متکلمین کے نزدیک تصورات اور تصدیقات یقینیہ یہ علم ہے. جو ظن ہے یہ علم نہیں ہے، جو وہم ہے یہ علم نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ جو شک ہے یہ علم نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. برخلاف کس کے؟ ذکر قلبی کے. ذکر قلبی سب کچھ شامل ہے. تو یہ دور نہیں ہے. اگر عینیت ہوتی ان کے بیچ تو پھر اعتراض بنتا ہے. عینیت نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، اس لیے اعتراض وارد نہیں ہوتا. سمجھے؟ اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ علم جو ہے یہ عرفی معنی ہے، اور معلوم جو ہے ذکر قلبی جو ہے یتجلی بہ المذکور، ذکر قلبی یہ لغوی معنی ہے. یعنی عرفی معنی کی تعریف کی جا رہی ہے لغوی معنی کے ذریعے. کوئی دور نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جیسے کہ آپ الایمان کی تعریف کرتے ہیں، اور مل ایمان کا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، ان تؤمن الایمان مل ایمان ان تؤمن باللہ، تو وہ عرفی تھا، یہ لغوی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ جواب بھی دیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جواب ممکن ہے اگر مذکور کو آپ ذکر سے بنائیں. جب بھی شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مقاصد وغیرہ میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ مذکور ذکر قلبی سے ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر قلبی سے بنایا اور ذکر لسانی سے بنایا، ذکر قلبی سے نہیں بنایا. میری بات آپ سمجھ رہے؟ یہاں پر ذکر سے بنایا، ذکر سے نہیں بنایا. لیکن جب ہم نے کہا نا بھئی آپ اس کو ذکر سے بنا رہے ہیں تو پھر اعتراض ہوگا. اگر یہ ذکر سے ہے تو تعریف جامع نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا کہ ما یذکر و یمکن ان یعبر عنہ، ما یذکر و یمکن ان یعبر عنہ. یہاں پر ذکر سے ذکر بالفعل مراد نہیں ہے، ذکر بالامکان ہے، ذکر ممکن. نہیں سمجھے؟ اب جواب درست ہو گیا. اب جواب آ گیا. اب تعریف جامع جمیل افراد ہوگی، اس لیے کہ ما ذکرہ یا ما لم یذکر، ما یذکرو اور ما لن یذکرا الابد الاباد، اگر وہ من قبیل ما یمکن ان یذکر ہے تو من قبیل ما یمکن ان یعبر عنہ ہے تو تعریف اس کو شامل ہوگی. بات سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا. خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھیں. جواب کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ذکر سے بھی بنایا جا سکتا ہے اور ذکر سے بھی بنایا جا سکتا ہے. آپ اس کو ذکر سے بنائیں تو اس کو اختیار کیا ہے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے شرح مقاصد وغیرہ میں ذکر سے اس کو بنایا ہے. اس پر جو پھر وارد ہوا اعتراض کہ دور لازم آ رہا ہے وغیرہ، تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دور لازم نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو معرف ہے وہ اخص ہے، اور جو معرف ہے تعریف کے اندر جو علم ہے وہ عام ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جمہور متکلمین کے نزدیک جو ظن ہے وغیرہ یہ علم میں شمار نہیں ہوتے. آگے چل کے اس پہ بات آ رہی ہے تو جو ہے یہ علم میں شمار نہیں ہوتے. تو مصنف رحمہ اللہ، تو یہ جو کہا گیا نا العلم، مصنف نے جو لفظ علم استعمال کیا جمہور متکلمین کی اصطلاح ہے، اس کے اندر جو ظن ہے وہ شمار نہیں ہے، وہ تصورات اور تصدیقات یقینیہ ہیں. ظن وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. برخلاف کس کے؟ اس کے جو تعریف کے اندر علم مذکور ہے یہ اس سے عام معنی مراد ہے ذکر سے. ٹھیک ہو گیا. دونوں میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو معرف ہے وہ علم عرفی ہے، اور معرف کے اندر جو علم مذکور ہے وہ علم لغوی ہے. دونوں میں فرق ہے. جیسے آپ کو بتایا مل ایمان تو ان تؤمن باللہ، تو اکثر المعدود فی الحد والا اعتراض نہیں کر سکتے. ایمان سے مراد ایمان اصطلاحی ہے، اور ان تؤمن باللہ ہے اس سے ایمان لغوی ہے. اسی طرح اسباب العلم، یہاں پر العلم صفت یتجلی بہ المذکور لمن قامت ہی بہ، تو العلم اس سے مراد علم عرفی ہے، اصطلاحی ہے، اور صفت یتجلی بہ المذکور ای المعلوم، یہاں پر علم سے مراد معنی لغوی ہے. کوئی دور نہیں. قاری صاحب توجہ ہے؟ یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر سے تعبیر کیا، ذکر سے بنایا ہے، لیکن اس پر اعتراض تھا جامع نہیں ہے، تو اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ما یذکرو و یمکن ان یعبر عنہ. یہاں پر ذکر سے مراد بالفعل ذکر نہیں ہے، بلکہ ما یمکن ان یعبر عنہ، جس کو تعبیر کیا جا سکے.
بالامکان ہو. نہیں سمجھے ہو؟ یعنی واضح ہو اور ظاہر ہو وہ جو ذکر کیا جاتا ہے. اب یہ تو المذکور کی معنی ہوگی. اب مراد کے اور ممکن ہے کہ تعبیر کیا جائے اس سے. نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. سوال یہ کہ اگر آپ اشعی بول دیتے، مصنف امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ، آپ کہہ دیتے وہ صفت یتجلی بہا الشیء، جی تو اول تو یہاں ذکر اور ذکر کی بات ہی نہ چھڑتی. نیز یہاں پر کیا ہے، وہ لفظ واضح ہو جاتا ہے یتجلی بہا الشیء، جس کے ذریعے سے چیز واضح ہو. اعتراض نہیں سمجھے؟ جی یہ اعتراض ہے. تو اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا موجوداً کانا و معدوماً، موجوداً کانا و معدوماً، شے ہمارے نزدیک موجود کا نام ہے. اب اگر شے کہتے تو ذہن تو موجود کی طرف جاتا نا. نہیں سمجھے؟ لیکن علم جو ہے وہ موجودات کا بھی اور معدومات کا بھی ہے. اور ذہن میں رکھیں معدوم جو ہے وہ معدوم ممکن اور معدوم محال دونوں کو شامل ہے. معدوم ممکن اور معدوم محال دونوں کو شامل ہے. بعض حضرات نے اعتراض کی ہے، توجہ رکھیں. بعض حضرات نے کہا بھی معدوم کا جو علم ہے، معدوم جو ہے جو محال ہے اس کا علم حاصل ہوتا ہی نہیں. بعض نے یوں کہا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ معدوم جو ہے وہ شامل ہے، محال کو بھی شامل ہے اور ممکن کو بھی شامل ہے. بات سمجھے؟ معدوم کا بھی علم ہوتا ہے، وہ محال کا بھی علم ہوتا ہے. کیسے بھئی آپ محال کو ممتنع کہتے ہیں، اس کو حکم لگاتے ہیں. اگر حکم لگاتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیں کہ جو ہے حکم کیسے لگ سکتا ہے جب آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بہرحال وہ یہ تحقیق یہی ہے کہ جو محال ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ تو معدوم دونوں کو شامل ہے، معدوم ممکن کو بھی، معدوم محال کو بھی. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ آپ یتجلی بہا المذکور کو یتجلی بہا الشیء کہہ دیتے. یتجلی بہا الشیء، اس کے ذریعے سے چیز واضح ہو، یہ لفظ واضح ہو جاتا اور اس پہ یہ ذکر اور ذکر والا اعتراض بھی نہ ہوتا. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا موجوداً کانا و معدوماً، شے ہمارے نزدیک ہے معروف معنی کے لحاظ سے موجود، لیکن ہم یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی موجود ہو یا معدوم ہو، کبھی موجود اس کے ذریعے متجلی ہوتا ہے، کبھی معدوم متجلی ہوتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ معدوم عام ہے کس سے؟ ممکن اور مستحیل سے. تو لہٰذا معدوم ممکن کو بھی، معدوم ممکن کو بھی شامل ہے، اور معدوم جو ہے وہ معدوم محال کو بھی شامل ہے. بات ہے ہی ذہن میں. لفظ شے بولتے تو وہ اس کو شامل نہ ہوتا، اس کو اس طرح یہ معدوم کو وہ شامل نہ ہوتا. بات ہے ہی ذہن میں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کہا جا سکتا ہے اس کے جواب میں کہ بھئی شے کے ایک معنی عام بھی ہیں، اس لحاظ سے وہ معدومات کو بھی شامل ہے. سمجھے بات کو؟ شے وہ ما یوز کر بھی کیا جاتا ہے، ما یمکن ان یعبر عنہ، ما یمکن ان یصح عنہ الخبر. بات ہے ہی ذہن میں. اس طرح کی تعریف بھی شے کی جاتی ہے. یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ معنی ہمارے نزدیک مجازی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے نزدیک یہ معنی ہے مجازی، اور مجاز جو ہے وہ تعریفات میں ان سے احتراز کیا جاتا ہے، تحرز برتا جاتا ہے. بات سمجھے؟ چائے پیئیں. جی موصوف نہیں کہا جا سکتا نا، اصل میں موصوف ہے وصف سے. ٹھیک ہے؟ اور بھی اس کی وجہ بن جائیں گی، لیکن اگر آپ یہاں پر وہ صفت یتجلی بہا المذکور للموصوف، موصوف ہے وصف سے. وصف میں اور صفت میں فرق ہے. وصف ہے اس صفت کا بیان، ٹھیک ہے،
اور صفت معنی قائم بذات الموصوف، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ صفت یتجلی بها المذکور لمن ذکر وصفہ، ٹھیک ہے نا. تو جس کے وصف کا ذکر کی، کیونکہ وصف موصوف جو ہے وہ وصف سے ہے، تو جب موصوف وصف سے ہے تو اب کیا ہے؟ جس کی صفت بیان کی گئی ہو. اب یہ صفت اس کے ساتھ قائم ہے قائم نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ نہ ہوتا. سمجھے بات کو؟ ایک یہ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا تھا بھائی، اگر آپ موصوف کو بنائیں، صفت سے بنائیں، تو اب یہ کس شخص، کون سے موصوف کے لیے متجلی ہو؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کیا کہا؟ لمن قامت ہی بہی، جس کے ساتھ وہ قائم ہو. یہ وہ صفت ہے جس کے ذریعے کیا ہے؟ وہ علم مذکور متجلی ہوتا ہے، اس شخص کے لیے متجلی ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ قائم ہو. تو صرف للموصوف کہا جاتا تو وہ مطلب یہی بنتا کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہے لیکن اس کی اصراحت نہ ہوتی. یہ وہ صفت ہے جس کے ذریعے موصوف کے لیے مذکور متجلی ہو. موصوف کون سا؟ جس کے ساتھ یہ قائم ہے، کوئی اور، اس کی اصراحت نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ اور بھی کوئی جواب ہو سکتا، فی الحال میرے ذہن میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور ممکن ہے ہو کہ اس سے تعبیر کیے جا سکے، موجود ہو یا معدوم ہو. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعریف ایک اور بھی ذکر کرنے جا رہے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالی. صفت توجب تمییزا لا يحتمل النکیزہ. صفت توجب تمییزا لا يحتمل النکیزہ، یہ تعریف بھی کرنے جا رہے ہیں. ان دونوں میں سے راجح کون سی ہے اور کس میں کون سی قید ہونی چاہیے؟ تو جو ہے اس کا بیان آگے چل کے کریں گے. لیکن فی الحال تعریف اپنے ظاہر کے لحاظ سے کس کس چیز کو شامل ہے وہ بتا رہے ہیں. یہ تعریف کر کے نا، فیشمل ادراک الحواس و ادراک العقل من التصورات و تصدیقات الیقینیت وغیر الیقینیت کا یہ شامل ہے فلاں چیزوں کو. آگے والی جو کر کے اس میں کہا فإنہ و انکانا شاملا لادراک الحواس سے بناء علی عدم تقیید بالمعانی وللتصورات بناء علی انها لا نقائض لها علی ما زعموا لکنه لا یشمل غیر الیقینیات من التصدیقات. اب سمجھے بات کو؟ یہاں پر کہا کہ یشمل ادراک الحواس سے و ادراک العقل من التصورات و تصدیقات الیقینیہ وغیر الیقینیہ. آگے چل کے اس کو کہا لکنه لا یشمل غیر الیقینیات من التصدیقات. اب یہ تعریفات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ تعریف اپنے ظاہر کے اعتبار سے کن کن چیزوں کو متضمن ہے، بعد والی تعریف اپنے ظاہر کے اعتبار سے کس کس چیز کو شامل ہے. یہ کرنے کے بعد پھر آگے کہتے ہیں ولیکن ینبغی ان یحمل التجلی علی الانکشاف التام الذی لا یشمل الظن لان العلم عنده مقابل للظن. توجہ ہے؟ آگے چل کے پھر کہہ رہے ہیں بھائی راجے کیا ہے اور کس کے معنی کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، بات ہم وہاں پر چل کے کرتے ہیں. تو یہ جو جملے ہیں فیشمل ادراک الحواس، تو یہ اس کی مشمولات، ظاہر کے لحاظ سے اس کی جو مشمولات ہیں وہ بتانے کے لیے جملہ بول رہے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ. صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، وہ صفت جس کے سبب سے مذکور کیا ہو، وہ متجلی ہو اس شخص کے لیے جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے. توجہ ہے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف ہے ادراک حواس کو بھی شامل ہے اور ادراک عقل کو بھی شامل ہے. توجہ ہے. پھر ادراک عقل کی دو قسمیں ہیں، تصوری اور تصدیقی. تصدیقی کی پھر دو قسمیں ہیں، یقینی اور غیر یقین. ان سب کو شامل ہے. بعد والی جو تعریف ہے وہ سب کو شامل نہیں، وہ آگے چل کے بیان کریں گے، اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، مانا کریں. تو شامل ہے حواس کے ادراک کو اور عقل کے ادراک کو، تصورات سے، تصدیقات یقینی اور غیر یقینی سے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پر ایک چیز سمجھیں، فیشمل ادراک الحواس سے، یہ تعریف شامل ہے حواس کے ادراک کو. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے آپ کو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ جو مسائل مختلف فیہا ہیں ان میں بتایا تھا. قاری صاحب
کیا بتایا تھا؟ بتائیے نا کیا بتایا تھا جی؟ تو اس میں بات ذکر کی تھی کہ جو حواس کا ادراک ہے یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے، یعنی احساس جو ہے یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ماتریدیوں کے سلسلے میں رائے یہ ہے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ اعلی علم ہے، سمجھے؟ جو اشاعرہ ہیں، اشاعرہ کی رائے یہ ہے کہ احساس علم ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ جو اشاعرہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ احساس علم ہے۔ ماتریدی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں احساس علم نہیں ہے بلکہ اعلی ہے اس کا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں پر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، فیشمل ادراک الحواس، ادراک حواس وہی احساس ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ ادراک حواس کو، احساس کو علم میں شمار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس معاملے میں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو ابتدا میں چند باتیں بتائی تھی کہ اللہ کرے آپ کے ذہن میں رہ سکیں کہ اشاعرہ اور ماتریدی کے بیچ مسائل مختلف فیہا کون کون سے ہیں۔ تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ جا بجا جو اشعری ہیں ان کے موقف کی تقریر کرتے ہیں، جا بجا اشاعرہ کے موقف کو بیان کرتے ہیں، جی ان کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی اشاعرہ کا جو موقف ہے وہ باطل ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ اشاعرہ بھی اہل سنت ہے، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امام اہل سنت ہے، لیکن ہماری جو فکر ہے ہم ماتریدی ہیں، اس سے اپنی فکر معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو باتیں یاد نہیں ہیں تو یہ افسوس والی بات ہے نا، کیونکہ پھر پہلے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہیں پر میں آپ کو صرف بتا دیتا جی۔ چلیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیشمل ادراک الحواس، یہ حواس کے ادراک کو شامل ہے۔ اس میں اشارہ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امام ابو الحسن اشعری کی رائے ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اشاعرہ کے موقف کو اختیار کی ہے۔ بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے بھی شارح نے اشاعرہ کے موقف کو کیوں اختیار کیا؟ تو شارح کے بارے میں ویسے اختلاف ہے کہ شافعی ہیں، حنفی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ شافعی ہوں تو شافعیہ کی جو اکثریت ہے وہ اشعری ہے۔ اب سمجھ رہے ہو؟ شافعیوں کی جو اکثریت ہے وہ اشعری المذہب ہے۔ حنفی جو ہیں یہ ماتریدی ہیں، حنفی اکثر یہ سارے کے سارے، شافعیوں میں سے بعض اور دیگر بعض جو ہے وہ ماتریدی ہیں۔ ورنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سارے کے سارے یہ اکثریت جن کی ماتریدی ہیں وہ حنفی ہیں۔ تو اب اگر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی ہیں اور اشعری ہیں اور یہ امام ابو الحسن اشعری کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں تو ان پر کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر یہ حنفی ہوں تو اب یہ کہا جائے گا کہ ایسے، لیکن ایک مجموع کے لحاظ سے آپ کا موقف ہے، نظریہ ہے۔ باقی ہمارے ائمہ نے، بعض ماتریدیوں نے، بعض آراء میں امام ابو الحسن اشعری آپ کی رائے کو ترجیح دی ہے، اور اشعریوں نے بعض آراء میں امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ وہ امر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے بے فلاں یہ ایک امام ہے، جب ان کو اس چیز کا درک ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، تو سوال ان پر قائم ہوگا، اہل علم کے لیے یہ سوال قائم نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال یہاں پر شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشاعرہ کے موقف کو اختیار کیا، فیشمل ادراک الحواس، تو یہ اشعریوں کی رائے ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھی؟ تو شامل ہے حواس اور عقل کے ادراک کو۔ حواس جو ہے ذہن میں رکھیں یہ تو ہو گئے، جو احساس ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہو گیا؟ ہمارے نزدیک احساس اعلی علم ہے اور علم نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ اب یہ ذہن میں رکھیں، اس کی اپنی جگہ پر دلائل بھی دیے جاتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں نا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے کسی چیز کے بارے میں سنا پھر اس کو دیکھا، جی پہلے سنا پھر دیکھا، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ جی لیس الخبر کالمعاینہ، یہ فرق ہے۔ وہ جو پہلے وہ علم ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ وہ جو پہلے وہ علم ہے،
تو اب جو دیکھا تو اب اس کی کیفیت بدل گئی تو معلوم پڑا کہ یہ کوئی اور چیز ہے. یہ ماتریدی کہتے ہیں. لہذا ادراک حواس کیا ہے وہ علم نہیں ہے، یعنی احساس جو وہ علم نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو اشعریوں کے پاس بھی جواب ہے. وہ کہتے ہیں علم ایک جنس ہے، اس کے نیچے کئی انواع ہیں. پہلے اور نوع کا علم حاصل تھا، بعد والا اور نوع کا علم حاصل ہے. بات سمجھے ہو؟ تو اس قسم کی ابحاث ہیں، اپنی جگہ پر اس کے دلائل بھی ہیں. تو بہرحال یہ کہ ماتریدی جو ہے ان کے نزدیک جو ہے احساس وہ اعلیٰ ہے لیکن علم نہیں ہے. جو اشاعرہ ہیں، اشعری ہیں، ان کے نزدیک احساس علم ہے. بات آئی ذہن میں؟ پھر مزید یہ کہ ادراک حواس، یہاں پر حواس سے مراد حواس ظاہرہ ہے، کیونکہ جو متکلمین ہیں وہ حواس باطنہ کے قائل نہیں ہیں. حواس باطنہ کا جو قول نہیں کرتے اس لیے نہیں کہ وہ ان کی نفی پر ان کے پاس دلائل ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے ثبوت پر دلائل تام نہیں ہیں. جمہور جو متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان حواس باطنہ کے ثبوت پر دلائل تام نہیں ہیں. اس سے مشترک کے خزانہ خیال ہے، وام ہے، حافظہ ہے، قوت متصرفہ ہے، جی ان کے ثبوت پر دلائل تام نہیں ہیں. جمہور متکلمین کا یہ کہنا ہے. بات سمجھے؟ البتہ بعض متکلمین اس جانب گئے ہیں کہ حواس ظاہرہ کے ساتھ ساتھ حواس باطنہ بھی ہے. انہوں نے حواس باطنہ کا بھی قول کیا ہے، لیکن یہاں پر بات حواس ظاہرہ کی جمہور کے موقف کے مطابق کلام ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو شامل ہے حواس کے ادراک کو اور عقل کے ادراک کو. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے جی. تو عقل کے ادراک کو، عقل بے نفس ہی مدرک نہیں ہے، بلکہ ادراک نفس کا عقل چونکہ قریب تر ہے اس لیے اس کو، مطلب یہ سبب قریب ہے اس لیے اس کو جو ہے ادراک کی اضافت اس کی طرف کر دی ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ اور عقل کے ادراک کو اب ذہن میں رکھنا، یہ من ہے بیانیہ، اور یہ بیان کس کا ہے؟ ادراک حواس کا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ادراک عقل کا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو من بیانیہ ہے یہ بیان ہے ادراک عقل کا، ادراک حواس کا نہیں. یعنی ادراک کی ہوگی دو قسمیں، ادراک حواس، ادراک عقل. ادراک عقل کی دو قسمیں ہوگی، تصور و تصدیق. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس پر اعتراض ہوگا. یہ اعتراض ہی ہوگا، اس کا مطلب بھی ادراک حواس نہ تصور نہ تصدیق. علم میں وہ چیز آ گئی کہ ماں لیس بتصور و لیس بتصدیق. یہ جو سال ہا سال سے جناب والا چل رہا ہے، العلم اما تصور فقط و تصدیق اور تصور ما حکم، یا العلم اما تصور و تصدیق. تقسیم تو حاصل نہ رہی، آپ نے جھٹکے میں اس کو اڑا دیا. اعتراض نہیں سمجھے جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حصول صورت والوں کی فکر ہے، وہ حصول صورت والوں کی فکر ہے. بات ہے ذہن میں؟ حصول صورت والے اس کی دو قسمیں بناتے ہیں، تصور و تصدیق. وہ اور رائے ہے، یہ اور رائے ہے. ان کے یہاں علم کی اور تعریف ہے، علم کے لوازم اور علم کے متعلقات اور علم کے امور وہ الگ چیزیں، ان کی الگ چیز ہے. لہٰذا ایک دوسرے کی اصطلاحات کی وجہ سے ایک کی اصطلاح سے دوسرے پر، دوسرے کی اصطلاح سے پہلے پر اعتراض وارد نہیں ہوتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ کہ میں نے کہا نا من التصورات و تصدیقات، یہ میں نے بیانیہ ادراک عقل کا بیان ہے، ادراک حواس کا بیان نہیں ہے. یعنی ادراک مطلق کا بیان نہیں ہے، ادراک عقل کا بیان ہے. تو اس پر پھر اعتراض ہوگا. یہ پھر علم کی دو قسمیں ہوگی، ادراک حواس، ادراک عقل. ادراک عقل کی دو قسمیں تصور تصدیق، پھر ادراک حواس نہ تصور نہ تصدیق. یہ تو پھر العلم اما تصور نہ تصدیق تقسیم حاصل نہ رہی. سمجھے؟ تو اس کا جواب دیا کہ وہ مناطق کا فلاسفہ کس طرح، وہ حصول صورت والے ہیں، یہ حصول صورت والے نہیں ہیں. یہ صفت یہ تجلی بها المذکور لمن قام بھی نہیں سمجھے مانا کرے. تصورات سے اور تصدیقات سے. اب آگے کا یقینیہ اور غیر یقینیہ. حالانکہ جمہور جو متکلمین ہیں وہ غیر یقینیہ، تصدیقات غیر یقینیہ کو علم شامل علم نہیں کہتے، اور آگے چل کے پھر شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو بھی کر رہا ہے. لیکن یہاں پر اس نے کہا کہ بظاہر کے ہی غیر یقینی کو بھی شامل ہے. بات سمجھے جی؟ اور غیر یقینیہ کو اگلی طرف پھر پڑھتے ہیں، ٹائم اچھا خاصا ہو.